السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تمہیں حشر میں قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ المجادلہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ ان آیات سے 2 آیت پہلے یعنی آیت نمبر 8 سے جو ہے سلسلہ چل رہا ہے منافقین کا، ان پر گرفت کی گئی جو اس وقت مسلم معاشرے میں منافقین اختیار کر رکھے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے الگ اپنا ایک جتھا بنا رکھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے یہی دیکھتے کہ وہ آپس میں سر جوڑے خسر پسر کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے اور ہر اس اور برا بھلا ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ان کا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں یہ فرمایا کہ جو ہے اگر 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو رہی ہو تو ان کے درمیان چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ چاہے خفیہ بات کرنے والے زیادہ ہوں اس سے کم ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ وہ بات ہمارے سامنے آئی نہیں۔ السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یعنی آپ پر جو ہے موت آئے، ایسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا وعلیکم، تم پر بھی۔ تو اس مطالعہ ہمارا اس کا ہو جائے گا۔ آگے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں۔ آپس میں اگر تم پوشیدہ چھپ کر کچھ خفیہ بات اگر کرو تو ایسی صورت میں گناہ کی باتیں، زیادتی والی باتیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی، خوف خدا اور اچھائی بھلائی اس کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں قیامت کے دن یعنی پیش ہونا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس دن تم کو پیش ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ نجوہ یعنی آپس میں راز کی بات کرنا بجائے خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا انحصار ان لوگوں کے کردار پر ہے جو ایسی بات کریں، اور ان حالات پر ہے جن میں ایسی بات کی جائے، اور ان باتوں کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائے۔ جن لوگوں کا اخلاص، جن کی راست بازی، جن کے کردار کی پاکیزگی معاشرے میں معلوم اور معروف ہو، انہیں کسی جگہ سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اکثر یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کانا پھوسی کی باتیں کرتے یا خفیہ باتیں کرتے یا چھپ کر جو باتیں کرتے، اکثر ان میں ہوتا کیا تھا، یہ سازشیں رچتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے والی باتیں، منصوبے یہ لوگ تیار کرتے تھے۔ ایسا تھا۔ بخلاف اس کے جو لوگ شر، وہی بتایا جا رہا ہے، جو لوگ شر اور بد کرداری کے لیے معروف ہوں، ان کی سرگوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتی ہیں کہ ضرور کسی نئے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح اتفاقاً کبھی دو چار آدمی باہم کسی معاملے پر سرگوشی کے انداز میں بات کر لیں تو قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے اپنا ایک جتھا بنا رکھا ہو اور ان کا مستقل وتیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ جماعت مسلمین سے الگ ان کے درمیان خسر پسر ہوتی رہتی ہو، تو یہ لازماً خرابی کا پیش خیمہ ہے، اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں پارٹی بازی کی بیماری پھیلتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو چیز نجوہ کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، وہ ان باتوں کی نوعیت ہے جو نجوہ میں کی جائے۔ دو آدمی اگر اس لیے باہم سرگوشی کرتے ہیں کہ کسی جھگڑے کا تصفیہ کرانا ہے، یا کسی کا حق دلوانا ہے، یا کسی نیک کام میں حصہ لینا ہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی نجوہ دو آدمیوں کے درمیان اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی فساد ڈلوانا ہے، یا کسی کا حق مارنا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خود ایک برائی ہے، اور اس کے لیے نجوہ برائی پر برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آداب مجلس کی جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ ترجمہ ہے، جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کا ترجمہ یوں ہے، دو آدمی باہم سرگوشی نہ کرے مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ نہ سمجھتا ہو، اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا اشارے کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے درمیان موضوع بحث ہوئی ہے۔ یعنی کتنی تاکید کی گئی ہے گفتگو کے تعلق سے بھی، یعنی اخلاقیات کا کتنا اہم درس یہاں دیا جا رہا ہے کہ جو ہے مجلس میں کیسے گفتگو کی جائے، جب دو سے تین آدمی ہوں کیسے بات کی جائے، اسے چھوڑا نہ جائے، الگ لینگویج میں نہ بات کی جائے۔ تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو لڑائی جھگڑا فساد کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ انسان اگر ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو پھر کیا ہے، امن سکون، فساد فتنہ نہیں ہے، امن سکون رہے گا، اور فساد فتنہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ یہ ہے وہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذہن میں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کر جو ہے بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کی تفسیر یوں ہے، یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں کی سرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ بھی ہو جائے کہ وہ اسی کے خلاف کی جا رہی ہیں، تب بھی اسے اتنا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ محض شبہ ہی کی شبہ پر کوئی جوابی کارروائی کرنے کی فکر میں پڑ جائے یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم یا کینہ یا غیر معمولی پریشانی اور پرورش کرنے لگے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بہت اہم ہے، اللہ پر پورا توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعتماد اس کے قلب دل میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل جائے گی، اور وہ ان اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ کر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والے مومن جو ہے ٹھٹر دلا ہوتا ہے کہ ہر اندیشہ اور گمان اس کے سکون کو غارت کر دے، نہ کمظرف ہوتا ہے کہ غلط کاروں کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کر خود بھی خلاف انصاف حرکتیں کرنے لگیں۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں تفسیر کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کانا پھوسی دراصل ایک شیطانی کام ہے، اور اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، حالانکہ بغیر اللہ کے اذن کے خدا انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ تفسیر کا سلسلہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔